بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، کئی دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر الصبر اور شہر المواسات قرار دیا ہے، جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ان دو چیزوں کی مشق اور تربیت کرانی مقصود ہے، صبر کی بھی اور مواسات کی بھی. صبر کا حاصل اپنے اوپر قابو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی معصیتوں نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا، اور اس کا حاصل ہے اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنا. اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنے میں جو رکاوٹ ہماری نفسانی خواہشات بنتی ہیں ان کے اوپر قابو پانا. اور مواسات کا تعلق ہے بندوں سے، حقوق العباد سے، کہ بندوں کے لحاظ سے بندوں کے لیے آدمی اچھا ہو، بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، غمخواری کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا تعلق حقوق اللہ سے اور مواسات کا تعلق حقوق العباد سے، بندوں سے. بندوں کے لیے آدمی ہمدرد بنے، غمخوار بنے، رحم دل بنے اور ویسا ہی معاملہ کرے. اور یہ جو صفت ہے مواسات کی یا رحم دلی، اس کے لیے بنیادی چیز ہے دل کا نرم ہونا دوسروں کے لیے. دوسروں کے لیے دل کا نرم ہونا، بلکہ دوسروں کے لیے دل میں محبت ہونا، رحم کا جذبہ ہونا. یہ ہے بنیاد. جب اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ طبیعت میں رحم کا جذبہ ہوگا تو آدمی خود بخود ہمدردی کا معاملہ کرے گا، خیرخواہی کا معاملہ کرے گا، اس کے غم میں شریک ہوگا، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی فکر کرے گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جب اس کے دل میں رحم ہوگا. خرابی پیدا ہوتی ہے کہ دل میں رحم کی کمی، دل میں رحم کی کمی ہے. اگر رحم کی صحیح صفت موجود ہو، رحم دلی کی صحیح صفت موجود ہو تو ہر انسان کے ساتھ بندے کا معاملہ رحم والا ہوگا. یہ نہیں کہ جن کے ساتھ ایک نسبی تعلق ہے وہ تو ایک طرح سے یوں سمجھو غیر اختیاری محبت ہے،
باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بہن سے. یہ تو غیر اختیاری سی ہے نا. یہ باپ کتنا ہی کوشش کر لے بیٹے کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا. کچھ بھی ہو جائے محبت کو دل سے نکال ہی نہیں سکتا. اس کی طبیعت یہ ہے، فطرت میں داخل ہے، غیر اختیاری محبت. وہ تو ہے ہی، لیکن جن کے ساتھ اس طرح کی نسبی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ بھی میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ پھر جب محبت یا رحم کا سلوک دل میں پیدا کرنا، یہ ہے اصل رحم دلی. اور ایک طلبہ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں صدیوں سے یہ طریقہ چلا آتا ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے درمیان، کہ صدیوں سے چلا آتا ہے کہ جب کوئی بندہ حدیث پڑھنے کے لیے جاتا تھا اپنے استاد کے پاس، حدیث پڑھنی ہے، سب سے پہلی حدیث جو اس کو پڑھاتے تھے الحدیث المسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے. وہ سب سے پہلی حدیث جو پڑھائی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ الراحمون یرحمہم الرحمن. الراحمون یرحمہم الرحمن. کیا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سب سے پہلی تعلیم جو دی جا رہی ہے، جو آدمی پڑھنے کے لیے گیا ہے کہیں، حدیث پڑھنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے کے لیے، تعلیمات پڑھنے کے لیے، سب سے پہلی تعلیم اس کو یہ دی جا رہی ہے، رحم دل بنو اور زمین والوں پر رحم کرو. ارحموا من فی الارض. تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین والوں پر رحم کرو کہا، دیکھو لفظ کیا ہے، من فی الارض. زمین میں جو بھی ہے، زمین میں جو بھی ہے، مسلمان کی بھی تخصیص نہیں، مسلمان کی بھی تخصیص نہیں، اور صالح اور نیک کی بھی تخصیص نہیں، متقی پرہیزگار کی بھی تخصیص نہیں. جو بھی زمین میں ہے، یہاں تک کہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، صالح ہو، متقی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو کوئی بھی ہو، رحم ضرور کرو اس کے اوپر. اب رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ رحم کا کوئی انداز ہے، کسی کے ساتھ رحم کا کوئی انداز ہے. رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کافر پر بھی رحم ہے، غیر مسلم پر بھی ہے، فاسق پر بھی ہے، فاجر پر بھی ہے. رحم کے انداز مختلف ہیں، لیکن ہے رحم. دشمنی نہیں ہے، کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے. کافر سے اگر نفرت ہے، کافر کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ کافر کے کفر سے ہے. نفرت اس کے کفر سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے.
فاسق کوئی گناہگار گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو نفرت اس کی ذات سے نہیں ہے، نفرت اس کے گناہ سے ہے. اس کی ذات سے تو محبت ہی ہے، اس کی ذات پر تو رحم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے نکال دے. جو کافر ہوتا ہے یا فاسق ہوتا ہے، وہ اگر وہ بیچارہ کفر میں مبتلا ہے یا فسق میں مبتلا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہے، تو بیمار پہ غصہ کرو گے کہ تو بیمار کیوں ہے، یا اس بیمار کے ساتھ دشمنی کرو گے کیونکہ تو بیمار ہے لہذا ہماری تیرے سے دشمنی ہے، تیری ذات سے دشمنی ہے. بلکہ کیا ہوگا، وہ اس کی ذات سے تو دل چاہے گا کہ اللہ اس کی بیماری دور کر دے. اپنی سی کوشش اگر کوئی ہو سکے گی بیماری دور کرنے کی، وہ بھی کر لیں گے، اور دل میں خواہش بھی ہوگی، دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ اس کی بیماری دور فرما دے. تو یہی معاملہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ بھی. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو کبھی اللہ تعالیٰ دین کی کچھ تھوڑی بہت توفیق دے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، مجلسوں میں جانے لگے، کچھ ہوگا، اللہ والوں سے کچھ تعلق ہو گیا، تو دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے. یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہیں متقی اور باقی ساری دنیا جو ہے سب یہ فاسق فاجر دنیا دار، دنیا کے کتے، ان کے بارے میں تصور جو ہے وہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی حقارت، ان کی طرف سے یعنی دل میں نفرت یہ پیدا ہو جاتی ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم بھی بندے ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان پر خوف کرو، ان پر ترس کھاؤ، ان سے رحم کا معاملہ کرو، ان کے بارے میں دعا کرو یا اللہ ان کو اس بیماری سے نکال دیجئے. کفر کی بیماری اگر ہے تو اس سے نکال دیجئے، اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کی بیماری سے نکال دیجئے. دعا کرو، رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، نہ یہ کہ اس کی ذات سے دشمنی کرنے لگو اور اس کی ذات کو برا سمجھنے لگو، اپنے آپ کو اس کے آگے، اس کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار سمجھنے لگو. کیا پتہ کل کو کیا حالت ہو تمہاری اور کیا حالت ہو اس کی. جب اللہ بچائے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا احساس کہ میں زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ پرہیزگار ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں زیادہ متدین ہوں، یہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا. اور دوسروں کو دیکھیں یہ دنیا کے کتے ہیں جو پھر رہے ہیں، ان کو دنیا دار دیکھ کے ان کو ذلیل، ان کو حقیر، ان کو چھوٹا سمجھنا. اللہ بچائے یہ تکبر بعض اوقات انسان کو اللہ بچائے اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، تم اللہ کے بڑے مقرب ہو گئے، بڑے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن گئے، اور ساری مخلوق جو ہے یہ سب تباہ ہے. تو اللہ کو تعالیٰ کو یہ تکبر بڑا ناپسند ہے. اور اگر کسی وقت یہ اللہ بچائے زیادہ حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو اوندھا گرا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تمہیں کیا پتا اس کا انجام کیا ہونا ہے، کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، کس وقت اس کی توبہ قبول فرما لے. اور اب بھی اس حالت میں بھی جو ظاہری طور پر تم اس کے گناہ دیکھ رہے ہو، اس ظاہری گناہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں اس کے باطن میں کیا کیفیت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی کیا رشتہ ہے، تمہیں کیا پتا؟ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، چاہے وہ گناہگار ہی نظر آ رہا ہو دیکھنے میں، کبھی نہ سمجھو۔ یہ ہمارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا، اللہ بچائے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید تھے، تو مرید صاحب نے آ کر جو ہے وہ پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے بھائی؟ کہنے لگا یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب پخانا، اور آپ کے ہاتھ میں شہد ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک دیکھا تو نے، ہمارے ہاتھ میں شہد ہے اور وہ دین کا شہد ہے اور تقویٰ کا شہد ہے ہمارے ہاتھ میں، اور تو دنیا کا کتا، تو تیرے ہاتھ میں پیشاب پخانا لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ذرا اور ابھی پورا خواب پورا نہیں ہوا، اور سن لیں کہ ہے تو خواب میں یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پخانا لگا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں شہد لگا ہوا ہے، تو آپ مجھے شہد کھلا رہے ہیں، میں آپ کو پخانا کھلا رہا ہوں۔ تو یہ تکملہ ہے خواب کا کہ یہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ وہ تو شہد کھلا رہے ہیں، یعنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس کو، اور یہ اس کو دنیا کا کتا سمجھ کر اس کے ساتھ اس سے جو خدمت لے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس سے جو کوئی ہدیہ تحفے لے رہے ہیں دنیا کی خاطر، وہ اللہ بچائے اس کو پکانا کھلا رہا ہے۔ تو بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ کا بندہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے کوئی حقیر نہیں ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بہتر نہ سمجھے، کافر فرنگ سے بھی بہتر نہ سمجھے۔ کیوں نہ سمجھے؟ اس لیے بہتر نہ سمجھے کہ الحمدللہ اس وقت تو مجھے ایمان کی نعمت نصیب ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، اور اگرچہ اس وقت یہ کافر ہے لیکن پتہ نہیں کل کو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، اور توفیق دے کر ایمان ہو جائے، ایمان اس کو مل جائے، ایمان ملنے کے نتیجے میں یہ مجھ سے کہیں آگے پہنچ جائے۔ تو کسی کافر فرنگ سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو۔ ہاں یہ بیماری ہے، اور یہ صلحاء کی بیماری ہے، دینداروں کی بیماری ہے، دیندار جو دیندار ہم کہلاتے ہیں ظاہری اعتبار سے، ان کی بیماری ہے کہ جو دیندار بظاہر نظر نہیں آ رہے ان کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، ان کو بے عزت سمجھنا، اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنا۔ ارے بھائی تمہیں کیا پتا کہ کون کس حال میں ہے، وہ کس کا اللہ تعالی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس لیے کسی کو بھی ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ایک ہمدردی تو یہ کہ اس کے حق میں دعا، اگر کوئی موقع ہو اس کو کوئی بات اچھی پہنچانے کا تو وہ اچھی بات پہنچا دو، اس کو تبلیغ، دعوت، تذکیر، نصیحت کا اگر موقع ہو، مگر موقع دیکھ کے کرنا
بے موقع کرو گے تو الٹا اثر ہوگا. تو موقع دیکھ کر اگر کوئی موقع ہو تو ان کے پر رحم، ان کے ساتھ رحم اور مواسات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اچھی بات پہنچا دو، مناسب انداز میں پہنچا دو، ایسے انداز میں پہنچا دو جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو. دیکھو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو سفر میں، تو ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے میاں عمر میں ان سے زیادہ تھے. کہیں راستے میں ضرورت پیش آئی، وضو نماز کی، انہوں نے وضو کرنا چاہا تو وضو میں گڑبڑ کی. انہیں جو بزرگ تھے انہوں نے سنت کے مطابق نہیں کیا، کوئی غلط سلط کام کر دیا. اب یہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں وہ، اور سنت کے خلاف کر رہے ہیں. اب کہیں تو بڑی عمر کے آدمی ہیں، ان کو سمجھانے میں کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے، تو اس واسطے طریقہ اختیار کیا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت ذرا ایک بات آپ سے، آپ براہ کرم میری مدد کر دیں. میں بعض اوقات وضو کرتا ہوں تو اس میں سنتوں کا خیال نہیں رہتا، سنت مسنون طریقہ نہیں ہو پاتا، تو میں آپ کو ذرا وضو کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو جو صحیح طریقہ تھا اس طریقے سے وضو کر کے ان کو دکھا دیا. عنوان یہ بنایا کہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو وہ پھر بزرگ سمجھ گئے جب وضو کر کے دکھایا کہ یہ تو میں نے اس میں چیز میں. اب چونکہ محبت ہے، یہ نہیں کہ جو تو نے خلاف سنت کیا تب جہنمی ہے تو، سمجھا، تو دوزخ میں جائے گا، اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا شروع کر دیا. چونکہ سمجھانا تھا تو ایک مناسب طریقے سے اس کو بات پہنچا دی. یہ محبت، یہ رحم دلی، غلط کار کے ساتھ بھی، جو غلط کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی رحم دلی. رحم دلی ہے کہ نرمی سے، محبت سے، پیار سے، کسی خاص حکمت سے اس کو سمجھا دو، اگر سمجھا سکتے ہو، موقع ہے تو. بعض اوقات موقع نہیں ہوتا تو پھر ایسے میں سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جہاں موقع نہیں ہے. مسجدوں میں دن رات یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے ہو گئی غلطی نماز پڑھنے میں. اب ایک بزرگ جو ہیں، یا ماشاءاللہ وہ متشرع کی آج کل بڑی اصطلاح مشہور ہے، متشرع ہیں، متدین ہیں، اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے غلطی کی ہے، ڈانٹنا شروع کر دیا. وہیں مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں، یہ شرم نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، ڈانٹنا شروع کر دیا. ارے بھائی خدا کے بندو، تم خدائی فوجدار بن کے آئے ہو، تمہیں اللہ میاں نے دوسروں کے اوپر یہ فوقیت دی ہے کہ ڈانٹنا شروع کر دو دوسروں کو. کس نے حق دیا تمہیں ڈانٹنے کا؟ زیادہ سے زیادہ یہ آپ تنہائی میں اس کو لے جا کے سمجھا دو کہ بھائی آپ نے نماز میں نماز میں بہتر طریقہ یہ تھا، اس طرح کر دیا کرو. کس نے تمہیں یہ اقتدار دیا کہ تم اللہ کے بندوں کو ڈانٹتے پھرو، اللہ کے بندوں کو برا بھلا کہتے پھرو؟ لیکن یہ نظر آتے ہیں مناظر مسجدوں میں خود دیکھیں بار بار کہ چونکہ دماغ میں یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں،
اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، اور جو دوسرا غلط کر رہا ہے وہ غلط کار ہے، ہمیں اس کے اوپر پورا اقتدار حاصل ہے، چاہے اس کو ڈانٹیں، چاہے اس کو پٹکاریں، چاہے اس کو برا بھلا کہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے مواسات جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ تو اول تو کسی کو اگر کہنے کی نوبت ہو تو کس طرح کہو؟ اس کو مناسب انداز میں، جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کو صحیح بات پہنچا دو مناسب طریقے پر۔ اور اگر اس کا موقع نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں اس وقت کہوں گا تو اس کے دل میں اترے گی نہیں بات، اس وقت کہوں گا تو یہ اس کو صحیح طریقے سے سنے گا نہیں، صحیح طرح سمجھے گا نہیں، تو دعا پر اکتفا کرو، دعا کرو اس کے حق میں، یا اللہ یہ اس کے اندر یہ بات نظر آ رہی ہے، اللہ میاں اس کو درست کر دیجیے۔ محبت کے جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جا رہے تھے بغداد میں دریائے دجلہ، بڑا خوبصورت دریا ہے، میں نے بھی زیارت کی ہے۔ تو اس کے کنارے حضرت تشریف لے جا رہے تھے، اپنے کچھ مریدین بھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ گزر رہے تھے۔ تو وہیں سے دریا میں ایک کشتی گزر رہی تھی، کشتی میں کچھ اوباش قسم کے نوجوان گاتے بجاتے، ہنسی مذاق دل لگی، پکنک ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، کشتی میں جا رہے ہیں، سب نوجوان ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ تو جب گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، ایسے میں کوئی مولوی قسم کا آدمی برابر سے گزر رہا ہو تو رگے ظرافت اور پھڑک جاتی ہے، تو انہوں نے کچھ فقرے بھی کس دیے ان بزرگ کے اوپر، مولوی ملا قسم کے آدمی، تو ان کے اوپر کچھ جملے بھی کس دیے مذاق اڑانے کے انداز میں۔ تو ایک تو خود غفلت میں مبتلا کہ بھئی گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو اللہ کے بندے ہیں نیک، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے گزارا۔ تو ایک مرید نے حضرت سے کہا کہ حضرت دیکھو یہ بہت ہی بدقماش قسم کے لوگ ہیں، نہ خود دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور کوئی دوسرا چلتا ہے تو اس کے اوپر یہ فکرے کستے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے بد دعا کر دیجیے، بد دعا کر دیں آپ ان کے لیے۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، دعا یہ فرمائی، یا اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، تو آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی، آپ نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ اب مرید صاحب جو ہیں وہ دعا منگوا رہے تھے، اور دعا حضرت نے کر دی کہ ان کو دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ وہ کچھ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا دعا کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بندہ خدا، یہ اللہ ان کو آخرت میں خوشیاں عطا کرے گا تو کس طرح کرے گا کہ اللہ میاں ان کی اصلاح کر دے، اس دنیا میں اصلاح کر کے ان کو آخرت کی بھی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ تو تیرا کیا نقصان ہے ان کا، کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ اصلاح کر کے ان کو آخرت کی بھی خوشیاں دے دے تو تیرا کیا نقصان ہے؟ یہ ہے مواسات،
کہ جو بظاہر بدکار نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. ہمدردی یہ ہے کہ یا اللہ یہ نکل آئے کسی طرح، اس بلا سے نکل آئے، اس بیماری سے نجات پا جائے. یہ ہمدردی، اور یہ سارے انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور چاہے فاسق بظاہر نظر آ رہا ہو، فاجر نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ہمدردی ہے کہ دل میں یہ درد پیدا ہو جائے کہ یہ کسی طرح اس بلا سے نکل آئے. وہ درد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، ایسا درد، کیسا درد کہ اللہ میاں کہہ رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے اس فکر میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اتنا فکر نہ کرو، اتنا فکر نہ کرو. ایسی ہمدردی، ایسی محبت انسانوں کے ساتھ کہ جان ہلکان ہو رہی ہے اس فکر کے اندر کہ یہ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں. اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی ہو، پروانے اس میں آ کر گر رہے ہوں، میں کولیاں پکڑ پکڑ کر تمہیں اس جہاز سے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح نکال آؤ یہاں سے. تو یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ یہ محبت ہے. کافر کے ساتھ بھی محبت ہے، کافر کے ساتھ بھی رحم دلی ہے کہ اس کو اس بلا سے نکالنے کی فکر ہے، اور اس کے ساتھ حدود شریعت میں رہ کر، حدود شریعت میں رہ کر اس کے ساتھ حسن سلوک. وہی حسن سلوک تو ہے جس نے اسلام پھیلایا، وہی حسن سلوک تو ہے جس نے 4 دانگ عالم میں کلمہ طیبہ کا ڈنکا بجوا دیا. اسی حسن سلوک نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. یہ غیر مسلموں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ہرگز منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اگر کرو گے تو کچھ بتا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی برکت سے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ کسی بستی میں گئے تھے تو وہاں ایک بالکل بیچارہ جمعدار وہ بیٹھا ہوا تھا، کھانے کا دسترخوان لگا تو انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ. کہا جی میں تو بھنگی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھنگی ہے تو عام طور سے یہ عیسائی ہوا کرتے تھے، ہمارے ہاں عیسائی زیادہ تر. میں تو بھنگی ہوں. تو نے کہا بھائی بھنگی ہو تو کیا ہو، انسان ہو کہ نہیں ہو؟ بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کہ ہاں انسان بھوک تو لگتی ہے مگر جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا. کہا کہ نہیں آؤ ادھر آؤ. نہ جی نہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی. کہا کہ نہیں آؤ یہاں میرے ساتھ بیٹھو. اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، بٹھا کر وہ لرز رہا ہے. اس کو تو تصور میں نہیں کہ کوئی مجھے یعنی بٹھائے گا اپنے دسترخوان کے اوپر کھانا کھلائے گا. تو وہ لرز رہا ہے. اب اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دیا. کھا لوں؟ ہاں کھا لے اس کو. اب
وہ کھا لیا کسی طرح. پھر ایک آلو لے کے، آلو بڑا سا آلو لے کے اس سے منہ میں دیا کہ اس کا یہ توڑ لے اس کو. اس نے توڑا، کہا کھا لے، اس کھا لیا. تو جو بچا ہوا تھا خود کھا لیا. تو اس کے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی، اس کے اوپر اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنی رقت طاری ہوئی کہ گھر جا کے بھی روتا رہا. اور آخر کار اسی رقت نے اس کو واپس لائی، وہ رقت لے کر آئی اور کہا جی بس اب مجھے مسلمان کر لو. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اب اگر تم اس کو اس طرح دھتکار دیتے، کافر ہے تو جہنمی ہے، نفرت کرو اس سے، تو یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ دشمنی کی ٹھان لی. سب کے ساتھ محبت ہے. رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، زمین کے لیے، پہاڑ کے لیے، دریا کے لیے، ہواؤں کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اس رحمت کا ہم ان کے اگر امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، تو اس رحمت کی صفت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو مواسات کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی، یہ دل میں پیدا کرو. اور یہ پیدا اس وقت ہوگی جبکہ دماغ کا خناس نکلے گا. اپنی افضلیت کا خناس جب تک دماغ سے نہیں نکلتا، اس وقت تک اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ محبت اور رحمت نہیں ہو سکتی جو مطلوب ہے. تو اس مواسات، یہ جو مہینہ ہے نا بھائی، رمضان کا مہینہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواسات کا مہینہ قرار دیا، اس میں یہ خناس دل سے نکالو. ہم بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے. اس پر اگر ملی ہوئی ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا. یہ اللہ کی توفیق ہے. اس کی توفیق نہ ہوتی تو تم اس کے دروازے پر پھٹک بھی نہ سکتے. اللہ کی توفیق ہے جس نے تمہیں پہنچا دیا، مسجد تک پہنچا دیا تو اس کی توفیق ہے. نماز پڑھوا دی اس کی توفیق ہے. اللہ کی طرف رجوع کروا دیا اس کی توفیق ہے. اس کا شکر ادا کرو. نہ یہ کہ خناس دماغ میں سما کے بیٹھ جاؤ کہ میں بڑا دیندار ہوں اور سارے میں جو ہیں یہ دنیا دار ہیں. یہ ایک عجیب اصطلاح پیدا ہو گئی ہے، عجیب اصطلاح پیدا ہو گئی ہے، خاص طور سے ہمارے ہاں یہ اہل علم کے اندر بھی. بھائی پوچھو تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایک کسی طالب علم سے جس نے پڑھا لیا، تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جی وہ تو دنیا دار آدمی ہے. سمجھا؟ ان کو دنیا دار آدمی ہے. تم دیندار ہو، وہ دنیا دار ہیں. تم دیندار ہو اس واسطے کہ تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تم نے کرتا پہن لیا ہے، تم نے ظاہر اپنا درست کر لیا ہے، تم دیندار ہو. اور وہ جو باپ تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، جس نے تمہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے راستے پہ لگایا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ دنیا دار ہے اس واسطے کہ وہ تجارت کر رہا ہے، وہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا. سمجھا؟ بڑی خراب بات ہے.
کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے وہ اس کو دنیا دار کہنا یہ توہین ہے اس کی، سمجھے؟ دنیا دار وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آخرت کا عقیدہ ہی نہیں، جس کو آخرت کی کبھی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا ہی کو بس سب کچھ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بعد کچھ اور ہونے والا نہیں ہے، اس کو کہہ دو دنیا. اللہ، ایک مصرع ہے فارسی کا، اہل دنیا کافرانے بدترن، کچھ ایسا ہے، اہل دنیا کافرانے بدترن، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو بدترین کافر ہیں. تو اس پر کسی نے حضرت سے عرض کیا، ہمارے حضرت والا نے ذکر کیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات غالباً ان سے کسی نے ذکر کیا، حضرت جو بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، وہ تو سب پر حکم لگ گیا کافر ہونے کا. اہل دنیا کافرانے، آگے ایک اور سے بتا بدترن، کیا اہل دنیا کافرانے بدترن، یعنی جتنے اہل دنیا ہیں، دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ سب کافر ہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ ارے بھائی، یہ اہل دنیا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور کافران بدترن یہ مبتدا مؤخر ہے، سمجھے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے، وہ خبر مقدم ہے. کیا مطلب؟ کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اہل دنیا در حقیقت ہوتے ہی وہ ہیں جو کافر ہیں، کافر لوگ ہی اہل دنیا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مسلمان اہل دنیا نہیں ہوتا. جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو وہ کبھی دنیا دار نہیں ہوگا. اہل دنیا میں اس کو شمار کرنا غلط. یہ کہہ رہے ہیں وہ اہل دنیا کافران بدترن، تو خبر مقدم ہے وہ، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. تم الٹا سمجھ رہے ہو، یعنی الٹا یہ سمجھ رہے ہو کہ جتنے اہل دنیا سب کافر ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کافر، جو کافر ہیں وہی اہل دنیا ہیں، اور جو ہے وہ جو کافر ہے وہی اہل دنیا ہے. جو مومن ہے وہ اہل دنیا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان کائے پر ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا ہوا ہے وہ نا، وہ اہل دنیا کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے یہ کہہ کے کہ یہ دنیا دار ہیں اور ہم دیندار ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو دیندار سمجھنا، دوسروں کو دنیا دار سمجھنا. ارے سب سے محبت کرو، سب پر رحم کرو، یہی مواسات کا تقاضا ہے. اور رحم کے انداز مختلف ہیں. اگر کوئی کفر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی فسق کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے. دعا کرو اس کے حق میں. یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. یہ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟ تو کہ اے میری قوم، میں نے تو تیرا بھلا چاہا تھا، میں نے تو جس نے گالیاں دی، جس نے ستایا، جس نے تکلیفیں پہنچائی، آخرکار عذاب آ گیا، ختم ہو گئی، پھر بھی اس کی محبت دل سے نہیں گئی. یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے. ونصحت لکم، تمہارا بھلا چاہا تھا. ولکن لا تحبون الناصحین، تم خود ہی پسند نہیں کرتے تھے خیر خواہوں کو جو خیر خواہی کی بات کرتے. تو پیغمبر کے دل میں
درد ہوتا ہے قوم اپنی امت کا، پیغمبر کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، ان پر رحمت ہوتی ہے کہ کسی طرح اس عذاب سے نکل آئے. تو امت محمد علیہ صاحب السلام کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے سرکار دو عالم سے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں، جو بھی زمین میں ہے سب پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو سب سے پہلا قدم مواسات کے راستے میں یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی پیدا کرو، محبت پیدا. یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی. اگر کسی آدمی سے تمہیں محبت ہے، کسی آدمی سے محبت ہو صحیح معنی میں عشق جیسی محبت، اس نے اگر کوئی تحریر لکھی ہوگی، اس کی بنائی ہوئی کوئی تحریر ہوگی، اس کو چوم چاٹ کے رکھو گے کہ نہیں؟ اس سے محبت کرو گے. اس نے کوئی چیز بنائی ہے، اس سے محبت کرو گے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ یادگار بنا کے رکھو گے. ارے اس اللہ کے اگر اللہ تعالی سے محبت ہے، اس کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت، جو بھی اس نے بنائی اس سے محبت ہے، اصل محبت ہے. کوئی اس بنائی ہوئی چیز میں فساد پیدا ہو گیا، خرابی آ گئی، تو اس خرابی سے نفرت ہے، اس خرابی سے عداوت ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے نہیں ہے. لہذا کوشش ہے کہ کسی طرح اس کی خرابی دور ہو جائے، کوشش ہے بیماری دور ہو جائے. تو اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو. مواسات کا پہلا قدم یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں میں بٹھانے کی بھی، اور ہمارے دلوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے نرم اور رحم دل بنا دے اپنی رحمت سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، رمضان المبارک کے آپ نے جتنے انوار و برکات رکھے ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں، اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ عطا فرما دیجیے، اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے، ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو دعائیں مانگنے کی توفیق ہوئی اپنی رحمت سے، وہ بھی ساری قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ آئندہ بھی جو باقی لمحات، یا اللہ جو ایام باقی ہے رمضان المبارک کے، یا اللہ ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس میں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جن مقاصد کے لیے، یا اللہ ہماری جس تربیت کے لیے آپ نے یہ رمضان کا مہینہ بھیجا، یا اللہ اپنی رحمت سے اس تربیت کا یا اللہ فائدہ ہم کو پہنچا دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے وہ تقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجیے، آئندہ بھی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة. یا اللہ یا رحمن الرحیم ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.